کرو. صحیح. مطلب یہاں پہ وہ برتن بھر لیا انہوں نے اپنا, اس چیز کو لینا نہیں چاہ رہے وہ. جی جی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ کوئی بھی شخص ہو اس کو ہر وقت یہاں پہ, پھر کل آپ کی بات سنائی تھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, بڑے ہی اللہ کے ولی ہیں. ہاں جی. ان کی ایک بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک غرور اور تکبر سے جڑا ہوا یہ شعر ہے ان کا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. جی جی. اور عاجزی بھی اسی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جی جی. نہ آنکھیں میں پڑیا, نہ آنکھی میں پڑیا. ہاں جی, نہ آنکھیں میں پڑیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جو بندہ بڑا بننے کی کوشش کرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پھر اپنے ہی بڑائی سے نیچے کر دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں, میرے ذہن سے وہ لفظ ہی نکل گیا جو شعر کا پہلا لفظ ہے. چلیں کوئی پھر کسی وقت سنا دیں گے زندگی. جی جی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ جو لفظ سمجھ نہیں آتی, یہ میری آپ کی لائف میں سے نکل جائے گا جب ہم اپنے برتن کو خالی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دوسرے کو موقع دیں گے. سے جو ہمارا اوپر جو اللہ نے ہمارے اوپر حاکم جس کو بھی کیا, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جی, تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جی. تو اللہ ساری رحمتیں برکتیں نازل فرمائے آپ کی پوری ٹیم کے لیے. آمین سر, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو یہ ہوتے ہیں ایسی چیزیں جو پوائنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے, اور ہمیشہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی, لیکن چھوٹا پوائنٹ ہی انسان کو بڑا بناتا ہے. چھوٹا معاملہ ہی انسان کو بڑے معاملے کی طرف لیتا ہے. چھوٹی ڈیل سے بڑی ڈیلیں بنتی ہیں. چھوٹی کو منہ سے نکلی ہوئی بات جس کے اندر تھوڑا بہت وزن ہو, اس سے پھر آپ بڑی بات کی طرف جاتے ہیں. اور جب آپ اپنے اسی, جیسے انہوں نے بات کی وہ ان باکس والی کہ وہ بھرا ہوا ہے آپ کا, اور آپ کہتے نہیں یار اب تو مجھے سب پتہ چل گیا, اب مجھے کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کو بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے, میں کیوں کسی کو سنوں, یہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا خسارے کی طرف آپ جاتے ہیں. اور جب آپ ان چیز کو لائٹ لیتے ہیں, ان چیز کو پراپر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو دوسری کی بات کو سمجھنا ہے, مجھے اپنی بات کو سمجھانا ہے, پھر یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. پھر نہ دوریاں ہوتی ہیں, نہ لڑائیاں ہوتی ہیں, نہ جھگڑے ہوتے ہیں. کیونکہ جب رہنا ساتھ ہے, جب اکٹھے کھانا پینا مرنا جینا ہے, تو پھر جھگڑا کس چیز کا. تو جھگڑا جس وجہ سے ہوتا ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ صرف باتیں کچھ 2 4 6 8 ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اگلا سمجھ لیں, اگلا چاہتا ہے ہم سمجھ لیں. تو اس کو اگر کلیئر کٹ بتا دیا جائے گا یا سمجھا دیا جائے گا, تو پھر اس سے انشاءاللہ تعالیٰ گھروں میں اسپیشل ناچاکیاں, گھروں میں جو ڈیورس کی جو ریشو بڑھ رہی ہے, سیپریشن کی جو ریشو بڑھ رہی ہے, اختلافات کی جو ریشو بڑھ رہی ہے, میاں بیوی کے بٹوین جو معاملات ہیں, اور سب سے جو میجر چیز ہے جو انٹرفیئرنس ہوتا ہے, جیسے آپ کے گھر میں میں آ کے جناب پردھان منتری بن جاؤں, آپ میرے گھر میں آ کے پردھان منتری بن جائیں, تو یہ بھی ایک میجر ریزن ہوتی ہے. پتہ نہیں کسی کو کسی کی بات اچھی لگتی ہے نہیں لگتی. بات جاری رکھیں گے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصباح الحق کراچی سے. کیسے ہیں مصباح الحق صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ سنائیں. شکر ہے اللہ کا. کل بھی میں نے کال کی تھی. جی جی بالکل سر, آپ کی آواز ماشاءاللہ بڑی کراری ہے اور بڑی انرجیٹک آواز ہے آپ کی. جی تھینک یو, بہت شکریہ. جی جی, کیا کہتے ہیں آج؟ میں تو ریگولر کال کرتا ہوں کہ پروگراموں میں جتنے بھی ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. جی پھر تو آپ کے بارے میں کال کرنے لگا ہوں. جی جی. اچھا ٹاپک کیا ہے آپ کا جیسے؟ آج سر ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ آتی. اچھا ایک دوسرے کی بات. ہاں امی کہتی ہے کہ جو ہے نا بچہ سوچ نہیں سمجھ پاتے ہیں. پھر ہاں ہاں ہاں. دوسرا اب بات کا ہر پہلو ہے. جی. ایک تو ہم عام بات کرتے ہیں, جی, وہ ہمیں نہیں آتی سمجھ, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اب ایک نظریات کو سمجھنا, نظریات یہ اصل ہے. دیٹس اٹ. جی. اکثر دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بات نہیں سمجھتے لیکن نظریات سمجھ جاتے ہیں. جی جی. یا بات سمجھتے ہیں نظریات نہیں سمجھ پاتے. جی جی. ابھی ہوتا ہے. تو دونوں پہلو سے ہوتا ہے. جی جی. اچھا اب رشتوں میں بھی ہوتا ہے. اگر میں غلط نہ کروں تو صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایک گھر میں رہنے والے 5 فرد ہیں. ہاں جی. کہتے ہیں ایک آدمی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. نہیں ہوتی. سب کے سینس بھی برابر نہیں ہے. جی جی. سوچ بھی مطلب سب کی الگ الگ ہوتی ہے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں معاشرتی پہلو سے بھی ہم بات کریں. جی جی. تو سب کی سوچ الگ الگ ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب ہم ایک ایشو پہ اٹھتے ہیں. اب پہلے سے وہ رائٹ ہے ایشو صحیح, لیکن سوچ نظریہ دوسرا ہوتا ہے. جی. مقصد تو ایک ہوتا ہے. جی. اب جیسے ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہوا ہے. ہاں جی. سب اٹھ گئے, ہماری پوری قوم اٹھی ہے. اس بارے میں اپریشیٹ ہمیں کرنا پڑے گا. ہاں یعنی کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. جی. اب بھی تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے. یہ کہ لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ چلے
ایشو پہ ایک ہو گئے ہیں. بالکل اپروچ ہے دوسری. بہت لوگوں کو دیکھا ہے ہر کوئی اپنا اپنا پہلو آگے لا رہا ہے. جی جی حکومت الگ آ رہی ہے, باقی سب دوسرے الگ لا رہے ہیں. لیکن چلے ایک چیز اچھی دیکھنے کو ملی کہ مطلب ہے کہ نظریہ ایک ہو گیا. نظریہ ایک ہو گیا, ٹھیک. کوئی دوسری ہے, کوئی اس طریقے سے چاہ رہا ہے, کوئی اس طریقے سے چاہ رہا ہے, لیکن جی جی دوسری. اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آج کہ وہ واپس آئیں, اللہ خیر کرے. جی ہاں کسان آئیں. اور دوسرا اسی طرح مہنگائی کا, بے روزگاری کا بھی یہی ہے. جی مہنگائی کا بھی جو ایشو چل رہا ہے اس وقت مین. اب بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کہ لوگوں کو آنا چاہیے. جی اب یہ کہ اٹھنا چاہیے, لوگوں میں شعور آنا چاہیے بولنے کا. جی اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمجھ ہے ان میں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ بھائی کیا کریں ہم بول کے, یار کیا ہو جائے گا, ہم اپنا کمائیں یا پھر ہم بولنے میں وہ کریں, احتجاج میں آئیں. جی جی احتجاج کریں سڑکوں پہ آ کے. تو یہ بھی ایک نظریہ ہے. جی بس تو یہ مطلب وہ ہے, مطلب اس کو بس ہمیں اپنا مطلب یہ کہ ایک نظریہ ہونا چاہیے. جی نظریہ ایک ہونا چاہیے. جی نظریہ. اگر آپ ایگری کریں گے اس بات سے. نہیں بالکل ایگری کرتے ہیں جی کہ جو بھی بات ہے وہ سب کی رضامندی کے ساتھ, سب کی جو ہے خوشنودی کے ساتھ ہونی چاہیے, اس پہ پھر ایرر نہیں آتا. اب میڈیا میں بھی ہے, بہت سے چینل بہت اجاگر کر رہے ہیں. جی جی بہت معاملات کو ہمارے اجاگر کر رہے ہیں. جی جی دیکھیں میڈیا میں بھی ایک تو یہ ہے کہ پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. جی ٹھیک ہے, اب اپنے اوپر استعمال ہے. جی بالکل صحیح. کوئی بات نظر یہ کی آ گئی کہ اپنے اوپر استعمال ہے اس کا. جی بالکل صحیح. اگر ایک چیز کا غلط استعمال کر سکتے ہو تو ایک چیز کا پازیٹیو استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. اب بہت سب میڈیا کے آنے سے ہمیں بہت سے, اب دیکھیں ہمارے جیسے یہ مذہبی چینل ہیں, ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے ہمارے لوگوں, بہت فائدہ ہوا ہے, آپ کو پتا ہے. جی جی اور لوگوں میں شعور پیدا ہوا مذہب کے بارے میں. بالکل صحیح ہے. جی اب آپ کہوں گا کہ میں بھی پہلے تھا مطلب ایسے, لیکن اب آپ کے چینل سے دیکھ کے بہت شعور آیا اندر. صحیح. تو یہ ہے مطلب جی بالکل ذریعہ ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ؟ بس باقی یہی کہنا تھا, باقی کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس وقت ہمیں ایک کی ضرورت ہے, ایک نظریاتی طور پہ ہم لوگ سب ایک ہو جائیں. جی جی اور بس دین کی راہ پہ آ جائیں. آمین. جی وہی ہماری کامیابی کا راز ہے, دین کی راہ. بے شک. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی ناظرین, تو بات تھی سمجھ کی, اور امید ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے اب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں ہیں اس کو آپ انشاءاللہ آج سیٹل ضرور کریں گے. بتائیں گے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند ہے, آپ کو یہ طریقہ پسند ہے, آپ اس چیز سے اینٹی ہیں, آپ اس چیز سے چڑھتے ہیں, آپ کو یہ چیز نہیں پسند. تو یہ جب سب چیزیں اپنی جو وشیز ہیں سب اپنی چیزیں جو ہے وہ بتا دیں گے, پھر دوسرے کی بھی سننا ہے, یہ نہیں کہ صرف اپنی بتا دیں گے, تو پھر کلیئرٹی جو ہے نا سامنے آئے گی, پھر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, پھر پھڈا نہیں ہوگا, پھر جھگڑا نہیں ہوگا, پھر لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ دوسرے کی بات کو سمجھ چکے ہیں, وہ آپ کی بات کو سمجھ چکے ہیں. تو جب ایک کا ہو جائے گا, یونٹی ہو جائے گی, کیونکہ اب سمجھ لیے نا کہ اگر کوئی گیسٹ آیا تو اس کو پروٹوکول کس طرح دینا ہے, مہمان آیا تو اس کے ساتھ کیا لوازمات رکھنے ہیں, کسی کو اچھا کہنا ہے, کسی کو برا کہنا ہے, سمجھ کے ساتھ. تو جب سمجھ کے ساتھ کوئی چیز کریں گے, سمجھ کے ساتھ جب چلیں گے, پھر دیکھیں ویژنس کھلتے ہیں, ذہن کھلتے ہیں, کئی چیزیں ایسی ہیں جو رکی ہوئی ہیں وہ سب اپنی پراپر جگہ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو حق مارننگ سے اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.